من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، عجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملات دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرمائیں، سب کی دعائیں مقبول فرمائیں اور تمام کی ظاہری باطنی ہم سب کی بیماریاں نفسانی جسمانی روحانی مالی مشکلات اپنی رحمت سے دور فرما دیں. ذات میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معروضات عرض کیے تھے.
اللہ تبارک و تعالی نے، میں نے جیسی عرض کیا تھا کہ تمام امام، سب کے سردار، سب سے افضل جو ہیں وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم ہیں. اور اسی طرح تمام امتوں میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے، تمام امتوں میں سے اعلی برتر رہبر اگر کوئی جماعت دنیا میں گزری ہے تو وہ اصحاب رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ. جب بھی نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ایک صحیح حدیث مبارک ہے، میرے آقا نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اللہ نے ساری دنیا میں دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے. اس حدیث کو سمجھیں کہ اللہ نے، اور ایک حدیث میں یوں ہے، اللہ نے فرمایا کہ ساری مخلوق میں ولد اسماعیل کو چنا. ولد اسماعیل میں سے اللہ نے پھر قریش کو چنا. قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا. بنی ہاشم میں سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو چن لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث مبارک میں یوں ہے، فرمایا اللہ نے ساری مخلوق میں مجھے چن لیا اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا. اب بات کو سمجھیں، آپ اگر بازار میں کوئی چیز خریدنے جائیں تو آپ چاہے کتنا زور لگا لیں، لیکن آپ کی چنی ہوئی چیز میں کوئی نہ کوئی نقص اور کمی رہ سکتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، کوئی چیز ہمیں نظر نہ آئی. بڑے بڑے عقل والے چیز لے کے آتے ہیں، گھر آئیں گے، وہ کہیں گے دیکھو یہ تو خراب ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں لگا. لیکن اللہ بھی پاک، ہر نقص سے پاک. اور جس ذات کو میرا اللہ چن لے اس میں کوئی نقص رہ سکتا ہے؟ کیونکہ نقص تو تب ہو جب علم میں کمی ہو. علم کامل کا مالک بھی وہ ہے کہ ذرہ ذرہ اس کے سامنے ہے، تو وہ جس ذات کو چن لے اور چن بھی اپنی رسالت کے لیے لیں، اپنی پیغمبری کے لیے لیں، اور جن کو ختم نبوت کا تاج پہن، اگر حضور میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی نقص ہو تو پھر تو اللہ کے چننے میں نقص رہ گیا نا، اور اللہ تو نقص سے پاک ہے. اب اسی طرح سمجھیں کہ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور اللہ نے قیامت تک میرے مدنی کی نبوت اور رسالت کو جاری فرمانا ہے، تو اللہ نے پھر میرے نبی کے لیے ان کے یار، ان کے وزراء، ان کے رشتہ دار، ان کے خادم، ان کے سواری صحابہ بھی اللہ نے چن لیے، کیونکہ ان سے اللہ نے وہ کام لینا ہے جو اپنے نبی سے کام لیا ہے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درود شریف پڑھیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ پاک مجھے کچھ کہنے کی توفیق بخشے گے. ذرا آپ بھی تھوڑا درود پڑھیں تو رحمتوں کا نزول ہو. اور یاد رکھیں کہ میرے مدنی کا ذکر جو ہے، جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جب آئے 1000 دفعہ آئے، دل میں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے آقا کا ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے اور جتنی اعلیٰ کتابیں اللہ کی اتری ہیں ان سب کتابوں میں میرے مدنی محمد پاک کا ذکر ہے. تورات میں ذکر ہے، انجیل میں ذکر ہے، اور یہ شرف کسی پیغمبر کے صحابہ کو نہیں ملا. یاد رکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا مدنی پاک کے زمانے تک کسی نبی کے صحابہ کو یہ شرف نہیں ملا. عمومی طور پہ ذکر آ گیا، کہیں قوم کا ذکر آ گیا، کہیں حواریین کا ذکر آ گیا. یہ شرف بھی اگر ملا ہے تو میرے مدنی کے یاروں کو ملا ہے کہ جیسے نبی کا ذکر تورات و انجیل میں ہے، اسی طرح میرے مدنی کے وزیروں کا ذکر بھی تورات و انجیل میں بھی موجود ہے. یہ بات کسی کچی کتاب کہانی کی نہیں، قرآن کہتا ہے. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی کی صحابہ کی نشانی ان کے چہروں پہ دیکھو تو رات کی عبادت کا نور چمکتا ہے. علامات کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو داغ پڑ جائے، بلکہ محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے لکھا کہ رات کو جو تہجد پڑھے اللہ کے آگے روتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے پہ ایک اپنی رحمت کا نور رکھتے ہیں جو دور سے پہچانا جاتا ہے. اور علماء جدید نے یہ لکھا ہے کہ اگر اللہ کے قرآن کی اس آیت کا تجربہ کرنا ہے تو کسی مرد، عورت، جوان، لڑکا، لڑکی ان کو ذرا دیکھ لیں کہ جن کی راتیں رات کو گناہوں میں گزرتی ہیں، صبح ان کے چہرے پہ لعنت کا اثر ہوتا ہے، اور جن کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں ان کے چہرے پہ اللہ کی رحمت کا نور ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ خود فیصلہ کر لیں کہ ایک آدمی کی رات گناہ میں گزر گئی، شرابوں میں، کباب میں، شباب میں، اس کو بھی ذرا صبح کے وقت اس کے چہرے پر بھی نظر ڈال لو. اور ایک طرف اللہ کا بندہ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، رات تہجد میں گزری ہے، قرآن پڑھتے گزری ہے، صبح کی نماز پڑھی ہے، دونوں کے چہرے پہ نظر ڈال لو. ایک کے چہرے پہ نور قرآن نظر آئے گا، دوسرے کے چہرے پہ زحمت شیطان نظر آئے گی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں میرے مدنی کے یاروں کی صفت بیان کی. فرمایا ان کی راتیں جو گزرتی ہیں تراہم رکعن سجدا، یا رکوع میں کھڑے ہیں یا سجدے میں پڑے ہیں، اور کیا مانگتے ہیں؟ کوٹھیاں نہیں مانگتے، بلڈنگیں نہیں مانگتے، ہوائی جہاز نہیں مانگتے، اکاؤنٹ نہیں مانگتے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل مانگتے ہیں، اللہ کی رضا مانگتے ہیں. اور فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی
ان کی علامت کیا ہے؟ ان کے چہروں سے ظاہر ہے کہ وہ جو رات کی عبادت کا اثر ہے ان کی جبینوں میں موجود ہے۔ اور آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم بالانجیل۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی ان کے یاروں کا ذکر جیسے اللہ کے قرآن میں ہے ایسے ان کی تشبیہیں، ان کی مثالیں، ان کے قصے تورات میں بھی انجیل میں بھی موجود ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب علاقہ فتح ہو گیا، کسرا سارا کیسر فتح ہو گیا، قسطنطنیہ تک فتوحات ہو گئے، حضرت عمر خیمے میں بیٹھے ہیں، ایک بوڑھا آدمی لکڑی ٹیکتا ہوا آیا، اپنی گٹھڑی کھولی، پرانے سے کوئی کاغذ نکالے، حضرت عمر کے سامنے رکھ دیے۔ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر، مسلمانوں یاد رکھو جس کعبے میں آج نمازیں پڑھ رہے ہو نا، کہہ دو الحمدللہ، اس کعبے کے در کھلوانے والا عمر۔ جس وقت تک عمر نہیں آیا میرے مدنی کے صحابہ نے کعبے میں کھل کے نمازیں نہیں پڑھی۔ گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر جب اسلام لے آئے، اسلام لانے کے فوراً بعد ابھی گھنٹے نہیں گزرے، دن نہیں گزرے، مہینے نہیں گزرے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور آپ مجھے بتلائیں کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا عمر ہم حق پہ ہیں۔ فرمایا مشرک مکے والے جھوٹے ہیں، باطل پہ ہیں۔ حضور نے فرمایا باطل پہ ہیں۔ اس نے کہا حضور باطل والے تو کعبے میں کھل کے عبادت کریں اور حق والے چھپ کے عبادت کریں، عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ آج میں ہر بانی کریں، آپ آگے چلیں اور خادم بن کے عمر چلے گا، ایک طرف حمزہ ہوگا، میں دیکھوں کہ عمر کا راستہ کون روکتا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی کو لے کے آنے والا دار ارقم سے نکلے، حضرت عمر نے تلوار پکڑی ہوئی ہے، کہتا قریشیو اور مکے کے مشرکو، لات و عزا کے پجاری ہو، آج اگر بچے یتیم کرانے ہیں، عورتیں بیوہ کرانی ہیں تو عمر کے سامنے آنا، ورنہ آج اللہ کے گھر میں عبادت ہوگی، میرا مدنی کھڑا ہوگا، عمر پیرے پہ ہوگا۔ واہ، علامہ اقبال نے شاید اسی سے متاثر ہو کے کہا تھا، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ سیدنا عمر کہہ دو رضی اللہ، اور رضی اللہ کہو گے تو اللہ راضی ہوگا، اور جن سے رب راضی ہو بندہ ناراض ہو تو مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ کہے میں راضی ہو گیا، وہ کہتا نہیں مجھے غصہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا صحابہ کو رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ بندہ جو ناراض ہو تو اللہ کے فیصلے میں ناراض ہے نا، کہ اللہ آپ کیوں راضی ہو گئے، مجھے تو ابھی غصہ ہے، میں نے تو ابھی حساب کتاب لینا ہے ان سے۔ سیدنا عمر بیٹھے ہیں، اس بندے نے سامنے ایک پرانا سا کاغذ رکھا، حضرت عمر نے جب کاغذ میں نظر ڈالی تو آپ کا چہرہ بدل گیا اور آپ نے فرمایا لال عمر ولال ابن ہی، یہ عمر کا حق نہیں، عمر کے بیٹے کا حق نہیں۔ 3 دفعہ کہا، صحابہ حیران ہیں عمر کو کیا ہو گیا۔
کیا عمر کا حق نہیں؟ کیا بیٹے کا حق نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تھوڑا سا جوش ٹھنڈا ہوا، کیوں عمر کے سامنے آنا کوئی مذاق تو نہیں تھی نا؟ تم سمجھتے ہو کہ روب درباروں کا ہوتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ روب پروٹوکول کا ہوتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ روب آگے پیچھے نوکر غلاموں کا ہوتا ہے۔ نا روب میرا اللہ ڈالتا ہے۔ جبلہ جب آیا نا، بادشاہ ایک علاقے کا گورنر ہے، حضرت عمر کے دربار میں آیا، ملزم بن کے آیا۔ ایک بندے نے درخواست دی کہ اس نے جناب مجھے تھپڑ مارا ہے۔ عمر نے کہا لے آؤ پکڑ کے۔ وہ ایک علاقے کا گورنر ہے، پکڑ کے مجرم بنا کے لے گئے۔ پتہ ہے عمر کس دربار میں بیٹھا تھا؟ قالینیں بچھی ہوئی تھی، بڑے پیرے لگے ہوئے تھے۔ نانا حضرت عمر نے ایک موٹی سی چادر بنی ہوئی ہے اور اینٹوں میں اور مٹی میں پاؤں بھرے ہوئے ہیں، اینٹیں بنا رہے ہیں، گلے میں قمیض کوئی نہیں، ٹوپی کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں، بیٹھے ہیں اسی حالت میں۔ جبلہ آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اور بعد وہ گورنر کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں نے لاکھوں بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن جب عمر پہ نظر پڑی تو میرا بدن کانپ گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو نا، یہ نہیں کہ لمبی چوڑی باز کے وکیل لے آؤ۔ آج کل تو مصیبت ہے نا جی، کوئی حق کا مسئلہ بھی ہو تو وکیل پہلے ڈھونڈو، پیسے ہوں تو وکیل ڈھونڈے۔ 2 لاکھ روپیہ کسی سے لینا ہو، تمہارا قانون کیا کہتا ہے؟ پہلے تو 2 لاکھ اور خرچ کرو، اس کے بعد انشاءاللہ 2 4 سال 5 سال 10 سال کیس چلے گا، اور کسی ٹیکنیکل بنیاد پہ آؤٹ ہو گئے تو بات ختم ہو گئی۔ آپ کا 2 لاکھ کیا، اوپر والا خرچ بھی مارا گیا، رو کے گھر آ گئے۔ اسلام بڑا جامع کامل مکمل دین ہے، وہاں اگر مگر چونکہ چنانچہ کی باتیں نہیں ہوتی، وہ تو 2 آنے 4 کی بات کہتا ہے۔ حضرت عمر نے مدعی سامنے کھڑا ہے، ملزم سے ایک بات پوچھی کہ ایک بات بتاؤ، اس کو تھپڑ مارا ہے کہ نہیں؟ بس مارے ہوتے کہتے جناب پہلے وکیل لے آؤ۔ وکیل صاحب آتے ہو، کہتا اچھا جی تھپڑ مارا تھا، دن کون سا تھا، وقت کون سا تھا، منہ کدھر تھا، تیرا منہ کدھر تھا، اس کا ہاتھ کدھر تھا، ہاتھ کتنا اٹھا تھا، پاؤں کیسے رکھے ہوئے تھے، کپڑے کون سے پہنے ہوئے تھے؟ کیوں جھوٹ جو بنانا ہے؟ وہ تو دربار ہے عمر، 2 لفظی بات، اس کو تھپڑ مارا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر کا روب اتنا ہے کہ میں انکار نہیں کر سکا، میں نے کہا جی مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں چل رہا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا لباس، میرے کپڑے، یہ معمولی سا بدو آدمی ہے، اس نے میرے پاؤں رکھ دیا کپڑے پہ، مجھے غصہ آ گیا، میں نے تھپڑ مارا۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا زمین پہ آدھے تم چلو، آدھے تم امیروں کے کپڑے چلیں، تو میرے مدنی کے غریب کہاں جائیں؟ بہرحال جی میں نے تھپڑ مارا۔ فرمایا چہرہ سیدھا کر لو، فرمایا مدعی مارو تھپڑ اس کے منہ پہ۔ ایمان سے کہو تیرے ملک میں ایک بڑے کے منہ پہ تھپڑ لگ جائے پھر جرم ہو سکتا ہے؟ تھپڑ بھی تو غریبوں کو لگتے ہیں نا۔ ابھی کسی بڑے امیر کو، کارخانہ دار، سرمایہ دار، جگیردار، یہ پتہ ہے دار کس کو کہتے ہیں؟ پھانسی اللہ نے ان کے نام میں اندر رکھی ہوئی ہے۔ دنیا کے غریبوں پہ جتنا ظلم کر لو، آخرت تو آنی ہے نا۔ اس نے جناب اب کھڑا ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب نے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا قانون ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو بدلہ لینے میں زندگی ہے، اگر دشمن ظالم سے بدلہ نہیں لوگے پھر کوئی زندہ نہیں رہے گا۔
خدا کی قسم اللہ کے کعبے میں دعا کر لو، اللہ ہر اسلامی ملک میں قرآن و سنت کا قانون نافذ کر دو۔ میری بات آج لکھ لیں، کہتے ہیں امن نہیں ہوتا، اللہ کے کعبے سے میری بات پہنچا سکتے ہو پہنچا دو، آج قرآن کا قانون نافذ کر دو، ہر ڈویژن میں ایک مجرم کو قرآن کے مطابق سزا دے دو، امن نہ ہو تو میں ساری سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امن کیسے ہو؟ قانون فرنگی کا، فیصلے فرنگی کے نظام پہ، اور اللہ رحمتیں کیسے نازل کرے؟ اب جناب وہ سامنے کھڑا ہے، بدو نے جناب ہاتھ چڑھائے، حضرت عمر نے فرمایا بات سنو مدعی صاحب، اس نے جتنی زور سے تھپڑ مارا تھا اتنی زور سے تھپڑ مارنا، اگر زیادہ زور سے لگا تو قیامت میں خود جواب دینا، عمر ذمہ دار نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا حضور اس وقت اب میں نے کوئی ڈگری تو نہیں دیکھی تھی، میں معاف کرتا ہوں، مجھے قیامت کا عذاب نہیں چاہیے، میں دنیا میں چلو میں نے تھپڑ کھا لیا، میں نے اس کو معاف کیا، اب زیادہ لگ جائے قیامت میں الٹا پکڑا جاؤں، پر میں وہ تو اتنا مارنا ہے جتنا مارا تھا اس نے، تم سوچ سمجھ کے مارو۔ اس نے کہا حضرت میں نے معاف کیا، تو اب اس نے بدلایا، وہ کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں نے جو دربار عمر میں رعب دیکھا، دبدبا دیکھا، جلال دیکھا، وہ کسی جگہ نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں، سارے ساتھی حیران ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہر 2 منٹ کے بعد آنسو بہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لال عمر و لال ابن ہی، یہ نہ عمر کی جائیداد ہے نہ اس کے بیٹے کی جائیداد ہے، یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ جب ذرا ماحول ٹھنڈا ہوا، ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب میں ابھی کافر تھا۔ میں آپ درود شریف پڑھ، اور جو کھڑے ہیں میرے بھائی بیٹھ جائیں تو کوئی حرج نہیں، مہربانی فرما دیں، کوئی حرج نہیں۔ حضرت سیدنا عمر نے فرمایا کہ کفر کا زمانہ تھا، میں شام بیت المقدس قافلے تجارت والوں کے ساتھ تجارت کے لیے گیا، واپسی میں کچھ مجھے مصروفیت ہو گئی، قافلہ نکل گیا، اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں، کیونکہ اس زمانے میں قافلے کے بغیر سفر نہیں ہوتے تھے، کیونکہ پانی کوئی نہیں، راستہ کوئی نہیں، بندہ کیسے سفر کرے؟ قافلہ ہے تو چلو بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نکل گئے۔ کہتی ہے میں پریشان ہو کے تھکا ہوا ڈھونڈتا رہا شہر میں، ادھر دوڑا، پتہ لگا بھی قافلہ نکل گیا۔ ایک دیوار کے سائے میں تھک ہار کے میں آگے بیٹھ گیا، ایک بندہ آیا، آگے کھڑا ہوا، بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے کہنے لگا کہ مہربانی کرو، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا میں قریشی ہوں، میں مکے سے آیا ہوں، قافلے سے بچھڑ گیا، قافلہ چلا گیا، اب اگلا قافلہ خدا جانے کتنے دن کے بعد جائے گا، کیونکہ روز تو بسیں نہیں چلتی تھی، اس لیے پریشان ہوں۔ اس نے کہا حضرت پریشان نہ ہوں، آپ ابھی تو چلیں نا میرے گھر۔ وہ بندہ مجھے گھر لے کے آ گیا، گھر میں آ کے میری بڑی مہمانداری کی، بڑا اعلی کھانا کھلایا۔ اس نے کہا عمر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ کا قافلہ اونٹوں پہ نکلا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا محل، میرے استبل، میں صبح اپنے غلام دے کر آپ کو اللہ گھوڑوں پہ بٹھا کے قافلے سے ملا دوں گا۔ قافلہ تو قافلے کی رفتار میں چلے گا نا، اکیلا گھوڑا دوڑنا ہو تو مشکل کوئی نہیں، اور میں غلام ساتھ دوں گا جو تمہیں قافلے میں چھوڑ کے آئیں گے، آپ آرام سے سو جائیں،
صبح کا سحر جب ہوگی تو آپ کو ساتھ میرے غلام روانہ ہوں گے. اور سونے سے پہلے ایک کاغذ لے آیا, کہنے لگا مہربانی کرو اس کاغذ پہ لکھ دو کہ جب تم اس علاقے کے بادشاہ بنو گے پہ میرے کاروبار پہ کوئی ٹیکس نہیں لگاؤ گے. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو, مجھے تو مکے کے سردار بننے کی بھی امید نہیں ہے کہ میں کبھی مکے میں بھی سردار بن جاؤں گا, یہ بھی مجھے امید نہیں, اور تم مجھے ادھر شام کا بادشاہ بنا رہے ہو. اس نے کہا عمر بات سنو, لکھ دینے میں تمہارا کیا بگڑتا ہے, بادشاہ نہیں بنو گے تو میں کیا کر لوں گا. اگر بادشاہ بن جاؤ تو پھر تو لکھے کو پورا کرنا ہے. انہوں نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس نے دعوت دی تھی اور یہ وہ کاغذ ہے جو میں نے لکھا تھا. آج میں یہاں بادشاہ بن کے بیٹھا ہوں اور یہ آ گیا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی فیصلہ اسلام کا ہوگا, کوئی جائیداد عمر کی تو ہے نہیں. اس سے پوچھا گیا کہ تم نے, اس نے کہا میں نے جو نام دیکھا تو میں دیکھ کے پہچان گیا کہ یہ وہی عمر ہے. اس لیے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا اس علاقے کا بادشاہ عمر ہوگا. اس لیے قرآن کہتا ہے میرا مدنی تیرے یاروں کا ذکر تو تورات میں بھی موجود ہے, انجیل میں بھی موجود ہے. جب بیت المقدس کی فتح کا باری آئی, ان علماء یہود نے اس وقت کے جو کمانڈر تھے فوج کے, ابھی عبداللہ ابی جراح, ان کی خدمت میں اپنا وفد بھیجا. انہوں نے کہا کہ ابی جراح ہم سے لڑائی نہ لڑو, یہ بھی مسجد اقصیٰ ہے, یہ بھی اللہ کی برکتوں والا گھر ہے, لڑائی میں بربادی ہوتی ہے. مہربانی کر کے اپنے خلیفۃ المسلمین کو بلا لو. ہماری کتابوں میں ان کی نشانی لکھی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی ہوگا جس کا نام عمر ابن خطاب ہوگا. سیدنا محمد رسول اللہ ان کا وہ خلیفہ ہوگا, ان کا وزیر ہوگا. میرے بدری فرماتے تھے میرے 4 وزیر ہیں, 2 آسمانوں میں 2 زمینوں میں. صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا جبرائیل و میکائیل. حضرت جبریل, حضرت میکائیل میرے آسمانوں میں وزیر ہیں. وہ وزیر آیا فی الارض ابی بکر و عمر, اور میرے زمین میں 2 وزیر ہیں, ایک ابو بکر ہے ایک عمر ہے رضی اللہ عنہما. انہوں نے کہا جی جنگ نہ کرو, اپنے خلیفے کو بلا لو. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نام عمر ہوگا, خطاب کا بیٹا ہوگا, خلیفہ محمد مصطفیٰ ہوگا. اس کی نشانیاں لکھی ہیں اور وہ اس علاقے کو فتح کرے گا. آپ خلیفہ بلا لیں, ہم نشانیاں دیکھ لیتے ہیں. اگر وہی عمر ہے تو ہم بغیر لڑائی کے چابیاں دینے کو تیار ہیں, اور اگر وہ عمر نہیں ہے تو پھر تم یہ علاقہ فتح نہیں کر سکتے, جنگ نہ لڑو. انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا. بڑی لمبی بات ہے. حضرت عمر روانہ ہو گئے, چل پڑے. اس جگہ پہنچ گئے, اطلاع مل گئی. ان یہودی راہبوں نے, ان کے بڑے بڑے پادری انہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی, کل ہم فلاں وقت پہ سارے اپنے بڑے بڑے راہب بلا لیں گے, ہم کھڑے ہو جائیں گے, مجلس ہوگی, آپ خلیفے کو لے آئیں, ہم دیکھیں گے اور فیصلہ کریں گے. جب جانے کا وقت آیا صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت عمر مہربانی کرو, دشمنوں کے سامنے جانا ہے, یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں, ٹانکیاں لگی ہوئی ہیں, جوتا ٹوٹا ہوا ہے, ٹوپی پہ پیبند لگے ہوئے ہیں, مہربانی کریں. ہمارے پاس ایک بہت اعلیٰ پوشاک ہے, اچھی
اچھی پوشاک پہن لیں، گھوڑے پہ سوار ہو جائیں تاکہ دشمنوں کو پتہ تو چلے کہ آنے والا کون ہے۔ حضرت عمر نے کپڑے بدلے، گھوڑا منگوایا گیا، پاؤں رکاب میں رکھا۔ ابھی حضرت عمر پوری طرح نہیں بیٹھے تھے کہ چھال مار کے نیچے اترے اور فرمایا عمر برباد ہو گیا۔ ارے صحابہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ فرمایا ہلاک عمر، ہلاک عمر، رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمر ہلاک ہو۔ انہوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا بس ایک طرف ہو جاؤ، لے آؤ میرا لباس۔ وہی پرانا لباس پہنا، اسی لباس میں حضرت چلے، دشمنوں کے راہب کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں، سر سے پاؤں تک نظر ہیں۔ حضرت عمر قریب آئے، ملے، سب سے بات ہوئی، انہوں نے بڑے آرام سے چابیاں شہر کی اٹھائیں اور دربار میں پیش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ واقعی عمر ہیں، اس علاقے کو آپ نے فتح کرنا ہے، چابیاں قبول فرمائیں۔ ملک فتح ہو گیا بغیر لڑائی کے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے لباس بدل دیا، آپ گھوڑے سے اتر آئے اور بڑی بے ساختگی سے کہتے رہے کہ عمر برباد ہو گیا، وہ کیا بات تھی؟ فرمایا میں جب گھوڑے پہ بیٹھنے لگا اللہ نے مجھے دکھلایا کہ میرا حلیہ تو کتابوں میں وہ لکھا ہے جو پہلے تھا، تو میں حلیہ بدل کے جا رہا ہوں، اگر لباس بدل گیا لوگ اعتراض کر دیں گے، اور عمر یہ تیری بات نہیں، یہ تو میرے مدنی کی صداقت کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اگر خلیفہ غلط ہو گیا نعوذ باللہ پھر نبی پر اعتراض۔ تو اللہ نے میرے مدنی کے صحابہ کو یہ مقام دیا ہے، اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام نہیں، دو مقام نہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں کہ اللہ نے میرے مدنی کے یاروں کو کتنی مقام عطا فرمایا تھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کئی مسئلے ہیں جہاں میں نے بات کی اور میرے اللہ نے میری تائید میں فوراً قرآن نازل کر دیا۔ مقام بدل، آپ جب مدینے جاتے ہیں اب تو راستہ ماشاءاللہ اور بن گیا ہے، پہلے راستہ بدر سے گزرتا تھا، وہ بدر وہی جگہ ہے جہاں جنگ بدر ہوئی، جہاں اللہ کے نبی کو فتح ملی اور جہاں صحابہ کامیاب ہوئے اور مشرکین کی طاقت ٹوٹ گئی۔ اس جنگ بدر کے بعد 70 قیدی ہیں قریش میں سے، 70 ان کے سردار مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ اللہ اکبر، اصحاب رسول کی کیا بات پوچھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بدر کی جنگ تھی نا، تو جنگ سے پہلے میرے مدنی پاک بڑے پریشان بیٹھے۔ پتہ ہی پریشانی کیوں تھی؟ اس لیے کہ حضور تو جنگ کرنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے، وہ تو صرف ابو سفیان کے قافلے کو روکنا تھا، لیکن اللہ نے جنگ کا فیصلہ لکھ دیا تھا، اور آنے والے زیادہ مدینے والے انصار جو تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی جنگ نہیں لڑی، مدینے والے لوگوں نے تو کبھی جنگ دیکھی نہیں، وہ تو باغ بنانے والے، کھجوریں لگانے والے، آبادی کرنے والے، زمینداری کرنے والے، کھیتی کرنے والے لوگ جنہوں نے نہ کبھی لڑائی لڑی، نہ جنگ لڑی، نہ دیکھی، اور مقابلے پہ کفار قریش ہیں۔ ابو جہل کی طاقت ہے جس کا ایک ایک بندہ جنگجو ہے، لڑاکا ہے اور جنگیں لڑنا جانتا ہے، کیونکہ قریشیوں کی تو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی لڑائی۔ ضرور اداس بیٹھے ہیں کہ میرے صحابہ پہ بڑا امتحان آ گیا کہ کبھی جنگ نہیں لڑی
اور اتنے بڑے دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا تو حضرت سعد جو مدینے کے انصار کے سردار ہیں، پتہ نہیں کیا بات کی، سبحان اللہ، پڑھ لیا کریں، عجیب بات کی، آئے حضور کی خدمت میں، کہنے لگے حضور نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لسنا اصحاب موسیٰ، کہنے لگے میرے مدنی ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تو نہیں ہیں جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ تم جانو اور لڑائی جانے، ہم تو نہیں لڑتے، نحن اصحاب محمد، ہم تو مدنی تیرے غلام ہیں، آپ کیوں فکر کرتے ہیں مدینے والوں کا؟ خدا کی قسم ہے ہمارا بچہ تو کٹ جائے گا لیکن کوئی ہاتھ مدنی کی طرف نہیں بڑھے گا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کہ ماشاءاللہ جب ان میں یہ جذبہ ہے، جب جنگ ہو گئی، قیدی آ گئے، حضور نے بلایا صحابہ کو، فرمایا ابو بکر کیا تیرا مشورہ ہے؟ ان قیدیوں کو قتل کر دے، ان قیدیوں کو بغیر کچھ لیے ہوئے چھوڑ دے، یا ان سے کچھ فدیہ لے لیں کہ مسلمانوں کے بیت المال کی مدد ہو جائے اور پھر ان کو ہم چھوڑ دیں، تیرا مشورہ کیا ہے؟ حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں، اب یہ 70 قیدی ہیں، یہ کچھ ہیں تو قریش ہیں تو آخر اپنے قبیلے کے لوگ، ٹھیک ہے دشمن ہے، اگر مہربانی کریں ان سے فدیہ لے کے احسان کر کے چھوڑ دیں تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ اسلام بھی نصیب کر دیں، ورنہ احسان کا بدلہ تو کم از کم دشمن کو بھی یاد رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ابو بکر تیری رائے ہو گئی، فرمایا عمر تم بتلاؤ تمہارے باری تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر کی رائے کے بعد میں کیا جرت کر سکتا ہوں رائے دینے کی؟ حضور نے فرمایا عمر مجھے حکم ہے اپنے صحابہ سے مشورہ لے، تم رائے بدلاؤ۔ اس نے کہا حضور پھر ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں عمر تم کھل کے بات کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میری رائے یہ ہے کہ تلوار منگوائیں، حضرت علی کو بلائیں، ایک تلوار اس کو پکڑائیں، ایک تلوار مجھے پکڑائیں، وہ اپنے رشتہ داروں کی گردن کاٹے، میں اپنے رشتہ داروں کی گردن کاٹتا ہوں۔ میرا بدنی جب تیرے دشمن ہے تو پھر رعایت کا کیا مطلب؟ میرے مدنی جب تیرے ساتھ لڑنے کے لیے مکے سے بدر آ گئے ہیں، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کفر کی طاقت کو کچل دو، ان سے کوئی زندہ بچ کے نہ جائے۔ حضور نے فرمایا عمر تیری مثال ایسے ہے جیسے میرا اللہ کا پیغمبر نوح علیہ السلام گزرے ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا اللہ اب زمین پہ کوئی کافر نہ رہے، اور فرمایا میرے ابو بکر کی مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہ کوئی تھپڑ مار لے تو کہتے ہیں اچھا ادھر سے بھی مار لو یار کوئی بات نہیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا عمر بات ٹھیک ہے لیکن تورات میں لکھا ہے کہ تیرا وزیر جو ہے وہ بڑا سخت ہوگا، ایسے ہوگا جیسے لوہے کا سینگ ہو۔ میں ابو بکر کی رائے پہ فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فدیہ دے کے ان کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ سب کو چھوڑ دیا گیا۔ دوسرا دن آیا ہے، حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، درخت کے قریب بیٹھے ہیں۔ بدر میں اور سہارا میں جو چھوٹے درخت ہوتے ہیں ایک درخت کے قریب حضور بیٹھے ہیں، حضرت صدیق بھی بیٹھے ہیں، حضور بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے آنسو مبارک بہ رہے ہیں، ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، سلام کیا، کہا یا رسول اللہ مجھے بتلائیں کہ کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ ما کان لنبی ان
يكون له أسرى حتی یسخن فی الارض. اللہ نے قرآن اتارا ہے کہ میرا مدنی آپ کو کیوں یہ حق دلا کے ہم نے تیرے دشمن قیدی بنا کے تیری دربار میں بھیجے, آپ نے کیوں رعایت کی؟ ہمیں تو عمر کا فیصلہ منظور ہے. حضور نے فرمایا کہ عمر, اللہ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب علیم. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میرا مدنی اگر میرا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ میں نے آپ کی ہر غلطی معاف کر دی ہے تو آج میں پکڑ لیتا. حضور نے فرمایا کہ حضرت عمر آج خدا کی قسم ہے اللہ کا عذاب اگر اترتا تو تیرے سوا کوئی نہ بچ سکتا, لیکن اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے, لیکن فیصلہ تیرا اللہ کو منظور تھا. سیدنا امیر المومنین عمر کہہ دو رضی اللہ, اللہ اکبر. حاجیو ایمان سے کہو, آج جو طواف کرتے ہو اس کے بعد دگانے پڑھ رہے ہو کس مقام ابراہیم پہ, یہ تجویز دینے والا کون تھا؟ نہ جب قیامت تک حاجی نمازیں پڑھتے رہیں گے عمر کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ شان میرے مدنی کے یاروں کی ہے کہ مدینے میں جاؤ تو رحمتوں کی جھڑی لگی ہے ابو بکر عمر پہ, اور مکے میں آؤ تو صحابہ پہ رحمتوں کی جھڑی لگی ہے کہ جہاں نظر جاتی ہے صحابہ کی قربانیاں سامنے آتی ہیں. کعبے پہ نظر ڈالو تو حضرت بلال کھڑے اذان دے رہے ہیں, مقام ابراہیم پہ نظر ڈالو تو عمر مشورہ دے رہے ہیں, حجر اسود پہ نظر ڈالو حضرت عمر ڈانٹ رہے ہیں, حدیبیہ پہ نظر ڈالو حضرت عمر درخت کاٹ رہے ہیں, آگے جا کے اگر عزا پہ نظر ڈالو حضرت خالد مٹا رہے ہیں, اگر بتوں پہ نظر ڈالو قبروں کافروں کی قبروں پہ نظر ڈالو تو حضرت علی مٹا رہے ہیں. جہاں جہاں نظر ڈالو اصحاب رسول کی تاریخ لکھی پڑی ہے. سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اللہ پتہ ہے حضرت ابن عباس نے کیا بڑی بات کی ہے, آپ درود پڑھیں تو میں آپ کو سناؤں. قیامت والے دن دو ٹولے بن جائیں گے نا, ایک ہوں گے اصحاب الیمین اور ایک ہوں گے اصحاب الشمال. اصحاب الیمین کون ہوں گے؟ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا. اصحاب الشمال کون ہوں گے؟ جن کو بائیں ہاتھ میں. دعا کر اللہ ہمیں دائیں والا بنائے, اللہ بائیں والا نہ بنائے, اللہ اصحاب المیمنہ بنائے, اصحاب الیمین بنائے, اصحاب المشأمہ اور اصحاب الشمال نہ بنائے. تو حضرت ابن عباس نے کتنی بڑی بات کی ہے. انہوں نے ایک دن صحابہ سے فرمایا, انہوں نے فرمایا قرآن میں ہے نا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. انہوں نے فرمایا کہ قیامت والے دن اصحاب الیمین میں جن کو نامہ عمل ملے گا سب سے پہلا نمبر عمر کا ہوگا. کہہ رضی اللہ عنہ. اور کیوں نہ ہو, ایمان سے کہو جن کی زندگی محمد کے ساتھ گزری, ان کی زندگی میرے مدنی کے ساتھ گزری, اور قبر مبارک میں بھی نہ, ایمان سے کہو ابو بکر عمر کہاں ہیں؟ اور جب حشر ہوگا تو کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ اللہ شان دیکھیں نا, دو رسول ہیں اور دو صحابی ہیں. ذرا غور کریں اس مسئلے پر کہ جب میرے مدنی کے روزے سے قیامت والے دن سب سے پہلے قبر مبارک کھلے گی تو دو پیغمبر ہوں گے,
دو رسول ہوں گے اور دو صحابی ہوں گے. ایک اٹھنے والے سب سے پہلے میرے مدنی محمد ہوں گے اور دوسرے عیسیٰ ابن مریم ہوں گے, اور ان دو پیغمبروں کے جلوے میں ابو بکر و عمر ہوں گے. رضی اللہ شان ہے کہ نہیں؟ اور پتہ نہیں تمہارا ہمارا حشر کہاں ہوگا. دعا کر اللہ خیر سے کر دے, اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے, اور اللہ مدینے میں موت نصیب کر دے. اسی طرح قرآن پڑھاتے پڑھاتے مولا زندگی آئے, تیرے قرآن میں توحید پھیلانے میں زندگی گزرے, اور اسی طرح قرآن زبان پہ ہو اور تیری دربار میں آئے. اللہ اور کون سا عمل ہے جو تیری دربار میں پیش کریں, لیکن ذمہ داروں کو بھی اپنے میراثی پیارے ہوتے ہیں. ہم بھی تو تیرے نام لیوا ہیں نا, کم سے کم تیرا نام تو لیتے ہیں جیسے بھی صحیح. اب دیکھو نا میراثی کیسا ہو گیا تھے یار, ہمارا میراثی بھائی ہو جی اس نے بڑا جرم کیا, وہ کہتے یار بڑا جرم کرے میراثی ہے نا اپنا یار, خوشی مشی کے موقع پہ آتا ہے نا غریب. اور کوئی عمل نہیں جو تیری دربار میں پیش کر سکے, صرف تیرے نام لیوا ہیں, تیری توحید کا پرچار کرتے ہیں, اور تو وہ بھی توفیق دینے والا تو ہے, اگر نہ دے تو ہم کیا کر سکتے. کتنے میرے بھائی ہیں مولویوں کی اولادیں ہیں, کبوتر اڑاتے گزر گئی زندگی. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے حجرے مجروں کے شذر ہو گئے. کتنے لوگ ہیں جن کو پیر بن کے تویز گنڈے کھا گئے. کتنے لوگ ہیں جن کو مزاوروں کی مجاوری میں شرک و بدعت کے گہوارے بن گئے. کتنی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے بجائے توحید کے بجائے شرک سکھلایا, سنت کے بجائے بدعت سکھلائی, دین کے بجائے بے دینی پہ چلایا. وجہ کیا ہے کہ یہ سارے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ توفیق نہ دے تو بندہ خود بھی پٹڑی پہ نہیں رہتا اور کام بھی نہیں کر سکتا. سیدنا عمر کی شان دیکھیں کہ میرے مدنی کا گھر کا قصہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ رضی اللہ عنہا, بی بی عائشہ پہ جب تہمت لگی, بڑا لمبا واقعہ ہے, قرآن میں موجود ہے, صحیح حدیثوں میں موجود ہے. اب واقعہ سنانے کا وقت تو باقی نہیں رہا. جب سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی, بی بی اپنے گھر میں آ گئی, حضور ناراض ہیں اور ابھی مسئلے کی تحقیق ہو رہی ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور کا التفات مجھ سے ختم ہو گیا, میرے گھر میں بھی تشریف لے آتے لیکن مجھ سے بات نہ کرتے, میری اماں سے پوچھ لیتے کیفیتی کو اس کا کیا حال ہے اور تشریف لے جاتے. اور میں بستر سے لگ گئی کہ ایک بے گناہ ہوں, ایک جھوٹا الزام ہے, اور دوسرا محبوب نے منہ پھیر لیا ہے, میں کیسے زندہ رہوں. سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے تو درود بھی نہیں پڑھتے یار. درود شریف تو کم از کم پڑھ لیا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا, کہہ دو رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا علی میں مشورہ چاہتا ہوں, مجھے مشورہ دو کہ میں عائشہ کے بارے میں کیا فیصلہ کروں. اور خدا کی شان ہے کہ جیسے میرے مدینے نے فرمایا تھا نا کہ من احبہم فبحبی احبہم, صحابہ سے جو محبت ہے وہ دراصل صحابہ سے محبت نہیں, وہ میری محبت ہے, کیونکہ میں محبوب تو میرے یار بھی محبوب. اور فرمایا ان سے جو بغض ہے وہ دراصل میرے ساتھ بغض ہے. اس لیے غور کریں, خدا کی شان ہے کہ جو جتنا میرے مدنی کا محبوب تھا دشمنوں نے اتنا اسی پہ تیر برسائے ہیں. سب
سے زیادہ سیدنا ابی بکر و عمر کو ہدف بنایا گیا، سب سے زیادہ سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تبرہ ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ آخر انہوں نے کوئی ہماری جائیداد چھین لی تھی؟ لیکن وہ میرے مدنی کے جو محبوب تھے، وہ حبیب خدا ہے نا، کسی اور بی بی کو وہ مقام محبت کا نہیں ملا نا جو بی بی عائشہ کو ملا ہے۔ تو جتنی پیار زیادہ تھا اتنی پھر دشمنوں کا انتقام بھی زیادہ ہے۔ اس لیے دعا کر کے اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے۔ تم مکے مدینے میں ہدایت کی دعائیں کرو، یہ میرا یقین ہے خدا کے دروازے پہ مانگی ہوئی دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی۔ ہماری دعاؤں میں دیر لگ جاتی ہے نا، وجہ کیا ہے؟ جیسے گاڑی ہو نا، زنگ لگ جائے تو پھر پرزہ ذرا صحیح نہیں پھرتا تو ہے نا، گرڑ کرتا رہتا ہے، آواز کرتا رہتا ہے، گریسنگ ہو جائے، ذرا صفائی ہو جائے تو پھر پتہ بھی نہیں لگتا۔ یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ذرا دیر لگتی ہے، ورنہ مکے مدینے کی دعائیں خالی نہیں جاتی۔ یہ نہ سمجھنا کہ جو مانگ کے جا رہے ہو نہیں ملے گا، ملے گا۔ اس یقین سے مانگو کہ خالی نہیں جانا، لے کے جانا ہے۔ حضرت علی سے حضور نے پوچھا کہ علی مشورہ دو کہ میں بی بی عائشہ کے بارے میں کیا کروں۔ حضرت علی نے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کتنے دن ہو گئے بڑے پریشان ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ بوجھ ہے تو بی بی عائشہ کو طلاق دے دیں اور شادی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، رائے لے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر اب تم مجھے رائے دو کہ میں کیا کروں اس مسئلے میں۔ میرے گھر کا مسئلہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں، حرم رسول پہ تہمت ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس بندے کے ساتھ ظالموں نے تہمت لگائی ہے وہ بندہ بھی اللہ کا بڑا پیارا محبوب پاک آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی بات سنیں، توجہ سے بات سنیں۔ واہ عمر، اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ رحمتیں تو ہمارا ایمان ہے برس رہی ہے، پر ہم مانگ کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پر بھی رحمت ہو جائے، ورنہ رحمت والوں پر تو رحمتیں ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری کیا جرت ہے کہ میں حضور کے گھر کے بارے میں مشورہ دوں، لیکن اگر حکم ہے تو پھر میں تعمیل کرنے کو تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر میرا حکم ہے، بتاؤ میں عائشہ کے بارے میں کیا کروں۔ اس نے کہا حضور اگر یہ بات پوچھتی ہیں تو پھر مجھے بھی کچھ پوچھنے کا حق ہے اور ناراض تو نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا عمر میں ناراض نہیں ہوں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا حضور مسئلہ بالکل واضح ہے، پھر تو مشکل کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے عمر؟ انہوں نے کہا حضور ایک بات بتلا دے کہ عائشہ سے شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے یا اللہ کے حکم سے کی ہے؟ واہ عمر، کہہ دو رضی اللہ۔ کہاں بات پہنچی؟ انہوں نے کہا حضور مجھے ایک بات بتلا دیں، بس صرف فیصلہ ابھی ہو جاتا ہے کہ یہ شادی آپ کا اپنا منشا ہے یا حکم خدا ہے؟ حضور نے فرمایا عمر میں نے یہ شادی خود نہیں کی، اللہ کا حکم ہے، بلکہ جبریل صورت لے کے میرے پاس آئے کہ یہ تیری بیوی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا حضور پھر ناراض نہ ہوں، ہمیں تو اپنے بچوں کے لیے مکے میں اچھی بیویاں مل جاتی ہیں، اللہ کو اپنے نبی کے لیے اچھی بیوی نہیں ملی۔ کہا اچھا حضور ایک اور چھوٹا سا سوال پوچھ لوں؟ حضور نے فرمایا ہاں پوچھے۔ کہا حضور یہ مکھیاں جو اڑتی ہیں، مچھر مکھیاں، یہ آپ کے بدن پہ بیٹھتی ہیں؟
حضور نے فرمایا عمر نہیں، اللہ نے مجھے پاک رکھا ہے، میرے بدن کو فرمایا اگر اللہ نے ان گندے مکھی مچھروں سے بھی مدنی کو پاک رکھا ہے تو کوئی ناپاک عورت مدنی کے بستر پہ کیسے آ سکتی تھی؟ صحابہ کہتے ہیں فسرّ عن رسول اللہ، ایسے معلوم ہوا کہ حضور کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا۔ اللہ اکبر، حضور خوش ہو گئے، چہرہ مبارک کھل گیا۔ آپ گھر میں آئے، بی بی عائشہ کہتی ہے میرا ابا بھی بیٹھے ہیں، میری اماں بھی بیٹھی ہیں، اور حضور تشریف لے آئے، آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے شریعت کے حکم کے مطابق فرمایا عائشہ اگر تم نے غلطی کی ہے تو اعتراف کر کے اللہ کے آگے توبہ کر لو، اور اگر غلطی نہیں کی ہے تو وہ بھی بات بتلاؤ۔ بی بی عائشہ خدا کی قسم کیا پیاری بات کی، بی بی عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ اگر میں کہہ دوں کہ میں پاک ہوں تو میری بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اگر میں جھوٹا الزام اپنے اوپر لگا لوں تو پھر میں قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گی؟ میرا ایک ہی جواب ہے جو حضرت یعقوب نے دیا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کرتی ہوں۔ بی بی عائشہ کہتی ہے حضور کے اوپر وحی اترنے لگی، میرے ابا اماں کی جان نکلنے لگی، خدا جانے کیا حکم آتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضور نے فرمایا ابشری عائشہ، عائشہ مبارک ہو، عرشوں سے تیری صفائی آ گئی۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ نے قرآن اتارا۔ بی بی عائشہ کہتی ہے خدا کی قسم مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ میرا رب میری ایسی شان بنائیں گے کہ قیامت تک میرا قرآن پڑھا جائے گا۔ اللہ نے حضرت عمر نے جو رائے دی تھی قرآن نازل کر دیا۔ اللہ